والعبد المؤيد ورسول المسند المصطفى الأمجد محمود الأحمد باللقاء وأوله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المبعوث فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سلام. اللہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اشرِ محرم خالق کائنات سے دعا ہے خیر و عافیت سے گزرے. ہر مومن مومنہ آزادار بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے. آپ کے رزق و جان و مال میں اللہ برکت عطا فرمائے. دعوی دل میں قدم شغل جو مشن آل محمد میں حصہ دے رہے ہیں پروردگار انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. عالم اسلام کی اللہ خیر فرمائے. دشمنان اسلام کو اللہ نیست و نابود فرمائے. زمانے کے امام کے ظہور میں اللہ تعزیز فرمائے اور ہمیں آل محمد کی صدقہ میں سیرت اہل بیت میں چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. مراکز دینیہ کو پروردگار قائم دائم رکھے. علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے. ہمارے علماء و ذاکرین کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے جنہوں نے وہ بہترین خلائق ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے وہ بہترین خلائق وہ کامیاب ہے. بات ایمان کی ہے. ہم اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ مومن. مومنین. مومن کہتے ہیں صاحب ایمان. ہم یہاں مانگنے کے لیے آتے ہیں. ہم یہاں نجات مانگنے آئے ہیں. جنت مانگنے آئے ہیں. اللہ سے آل محمد کے توسط. علماء کہتے ہیں کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا. مانگو ایسے جیسے فقیر مانگتا ہے. فقیر کیسے مانگتا ہے؟ فقیر گھر پہ بیٹھ کے نہیں مانگتا. فقیر اس دروازے پر پہنچ جاتا ہے جس دروازے سے ملنا ہوتا. علماء نے کہا کہ ہم نے اہل بیت کے دروازے پہ سلمان کو مانگتے دیکھا, ابو ذر کو مانگتے دیکھا, مقداد کو مانگتے ہوئے دیکھا, میسن کو مانگتے ہوئے دیکھا, حجر بن عدی کو مانگتے ہوئے دیکھا. کمیل سے علی باتیں کرتے تھے اور رات کے وقت کمیل ابن زیاد علی کو ڈھونڈتے پھرتے تھے. اس دن میں نے بات کی لیکن وہ ادھوری رہ گئی. وقت میں گنجائش نہیں ہوتی. سربراہ مملکت کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے پاس آ کے بیٹھے. لیکن یہ میسم کے ایمان کی طاقت ہے کہ علی جب فرصت ملتی ہے تو سلمان کی دکان پہ آ کے بیٹھتے.
یہ مصیبت تو ہماری ٹال دیجیے۔ تو میثم نے فوراً کہا یا علی کس جرم میں؟ کہا ہماری محبت میں۔ تو پھر میثم اس کھجور کو ہر روز پانی دیتے تھے کہ جوان ہو تاکہ میں علی کی محبت پہ پورا اتروں۔ میثم تمار نے تقوی بات کیا۔ بیویوں میں سلمہ نے کہا کون؟ کہ میں میثم تمار ہوں، حسین سے ملنا ہے۔ کہ حسین تو باہر گئے ہوئے ہیں، حسین گھر میں نہیں ہے۔ تو میثم کہتا ہے کہ میرے آقا حسین سے کہہ دینا اب حشر میں ملاقات۔ تو بیویوں میں سلمہ نے کہا تو میثم ہے؟ اندر بلا کے کہا میں نے تیرا ذکر رسول خدا اور علی ابن ابی طالب کے درمیان ہوتے ہوئے سنا۔ یہ منزل کس کی ہے؟ یہ منزل ایمان ہے۔ اور میثم سے کہا سے رسولی کا نے بتلایا میثم تجھے لٹکایا جائے گا، پھر تو ہمارے فضائل جب بیان کرے گا تو تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی۔ اور جب میثم کو گرفتار کر کے لائے اور کھجور پہ لٹکا دیا گیا، میثم اہل بیت کی شان بیان کرتا رہا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا تیرے مولا نے کیا بتایا ہے کہ تجھے کیسے موت آئے گی؟ کہ میرے مولا نے بتایا ہے کہ تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا اور تیری زبان کاٹ دی جائے گی۔ ابن زیاد نے کہا میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا، میں تیرے مولا کا دعویٰ معاذ اللہ جھوٹا کروں گا۔ میثم نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، تیری ضرورت کیسے؟ میثم نے کہا سنو میں تمہیں بنی امیہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں نے جو سنا ہے یہ دین کو ضائع کریں گے، یہ ناخون بہائیں گے۔ جب یہ باتیں شروع ہوئی ابن زیاد نے کہا اس کی زبان کاٹ دو۔ زبان کاٹنے کا وقت آیا تو میثم کا یہی جملہ تھا صدقت یا علی، یہ آپ نے سچ کہا ہے۔ اتنا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسرا علی کا ماننے والا کون ہے؟ حجر بن عدی کو گرفتار کیا۔ ساز حجر بن عدی کا بیٹا ہے۔ کچھ لوگوں کو کہا ایک رات کی مہلت دیتے ہیں، علی سے بیزاری کرو، علی کو چھوڑ دو، تمہیں چھوڑ دیں گے، دولت بھی دیں گے، جواہرات دیں گے، سونا دیں گے، سب کچھ دیں گے، علی کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، علی کی محبت میں ہم باقی رہیں گے، علی کی طریقت جاری رکھیں گے، علی سے محبت ہوگی، علی کا اسوہ بھی اپنائیں گے، علی کی ہر فرمان پہ عمل کریں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، اگلا دن آیا تو تمہیں قتل کرنا ہے۔ حجر بن عدی بتا پہلے تجھے قتل کریں یا تیرے بیٹے کو؟ کوئی اور ہوتا کہتا مجھے قتل کر دو، پہلے بیٹے کو بچا لیتا، لیکن حجر کہتا ہے میرے بیٹے کو قتل کرو کا تو پورا ہے، پہلے بیٹے کے کو مروا رہا ہے۔ ایمان کی منظر ہے۔ حجر بن عدی فرماتے ہیں اس لیے کہ میرا قتل دیکھ کے کہیں میرا بیٹا محبت علی سے دور نہ ہو جاؤ۔ ان راستوں کو چھوڑنے دے کر کے میں چاہتا ہوں مجھے اس کا عجب ملے۔ اور آل محمد کے پاس ہم دونوں رسالت میں پہنچے۔ شہید کا بڑا مقام ہے، کل بھی بتلایا تھا، رات بھی یہ چندونوں میں کہہ رہا تھا شہید کا جب
جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ علماء کے سیاہی، علماء کی سیاہی جو قلم سے لکھتے ہیں شہید کے خون سے بہتر ہے۔ ایک ہے عالم، ایک ہے عابد، عبادت کر رہا ہے، عالم علم دے رہا ہے۔ حشر کا میدان ہوگا، ادھر سے عابد آئے گا، ادھر سے عالم آئے گا، عابد سے کہا جائے گا تیری عبادت کا یہ صدا ہے کہ یہاں سے گزر جا، جنت میں چلا جاؤ۔ عالم کو روک لیا جائے گا، کیوں؟ عالم سے کہا جائے گا جتنے تیرے کتابوں کو پڑھنے کے ساتھ، تیرے دروس لینے کے بعد جتنے بھی تجھ سے صحیح راستے پہ آ گئے، تیری پیروی کرتے رہے، ان سب کو ساتھ لے جا۔ عالم کا یہ اختیار ہوگا، ان کو سب کو ساتھ لے جا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ بندہ اگر اللہ کا موتی نہیں تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو واجبات ادا نہیں کرتا، اگر وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کا نہیں ہے تو میرا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا سن علی، جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر تیری محبت نہیں رکھتا، وہ میرا نہیں ہے۔ مزے کی بات اور اگر اس کی تصدیق رسالت باپ کی حدیث کر رہی ہے، کیا صاحب نے چھوڑے بچوں کو، انہیں تو میں سدھارا۔ حسن ظفر صاحب کے سامنے ترمے میں ہم مجلس سننے لگے، ایک بندے پیچھے رہو، ان کو تو سب کچھ پتا ہے، میں تو یہ بتا رہا ہوں، یہ تو سب کچھ جانتے ہیں، یہ بچوں کا بھی حق ہے۔ ہم نے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، جوانوں کو بھی پیغام دینا ہے، بوڑھوں کو بھی پیغام دینا ہے۔ کربلا ایک پیغام ہے، کربلا کوئی رسم نہیں، عبادت ہے یہ ذکر۔ اس لیے کہ جب کوئی دین کے بارے میں تفکر کرتا ہے، دین کی فکر کی باتیں کرتا ہے، تو وہ 60 سال کی عبادت کے برابر۔ تو حسین کا پیغام یہی ہے کہ نوجوانی میں توبہ کریں۔ محرم گزر رہا ہے، کل یا آخری دن، پرسوں 10 محرم شہر میں آخری دن، پھر کیا ہم اگلے محرم کا انتظار کریں گے؟ کیونکہ 10 مجلسیں تو صرف محرم میں ہوتی ہیں، پھر تو ہم سے ہوتے ہیں، عشرے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو اہمیت ان دنوں کی ہے اور کہیں نہیں مل سکتی، کیونکہ ہر دن کا ایک اپنا ایک انداز ہے، ایک اپنی فضیلت ہے۔ ایک دن وہ ہے کہ جو مینا کے عرفات کے میدان میں حسین خطبہ دے رہے تھے، ایک دن وہ تھا کہ جو کربلا کے میدان میں حسین نے خطبہ شروع کیا تو انہوں نے شور مچایا، در بجانے لگے۔ جب شور ہوا، حسین نے کہا سنو، تو ہی باتیں ہیں، یا تو تمہارا شجرا ٹھیک نہیں ہے، یا تمہارے شکم میں حرام ہے۔ یہ حسینیت کا پیغام ہے۔ سید الشہداء مدینے سے چلے، چاہتے تم لشکر جمع کرتے کہ جنگ کرنی ہے، لوگوں کو جمع
جو جنگ کے لیے نکلتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ نہیں لاتا، وہ عورتوں کو ساتھ نہیں لاتا، وہ اپنی بہنوں کو ساتھ نہیں لاتا۔ محمد انبیاء نے کہا تھا حسین آپ چلے جائیں مگر میری بہنوں کو نہ لے جائیں۔ تو حسین نے کہا اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ انہیں اسیر دیکھے، ان کا قیدی ہونا، ان کے گلے میں، ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھنا یہ اسلام کے لیے ضروری ہے، اس لیے میں نے لے کے جا رہا ہوں۔ جناب علی اصغر کا بھی مقصد یہی تھا ساتھ لے جانے کا کہ دین کو مکمل کرنے کے لیے، کعبے کی حرمت کو بچانے کے لیے۔ ہندو نے دیکھا، علامہ کلب صادق کہتے ہیں میں ٹرین میں جا رہا تھا، ایک ہندو نے کہا آپ شیعہ عالم ہیں، میں نے کہا میں شیعہ ہوں، میں مجالس پڑھتا ہوں، تب آ کر کربلا تو سنا ہے۔ کہتا میں نے کہا علی اکبر 18 سال کے تھے اور ان کو ہم شکل پیغمبر تھے، برسی مار کے انہیں گرا دیا گیا، وہ سنتا رہا۔ میں نے کہا حسین کا بھائی عباس تھا، اس کے بازو کٹ گئے، یہ علی کا شیر بڑا شجاع تھا، سنتا رہا۔ میں نے کہا قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، سنتا رہا۔ میں نے کہا حسین کا ایک بچہ 6 مہینے کا علی اصغر تھا، پیاسا تھا، اسے پانی پلانے لگے مگر تیر آیا۔ کہتا مولانا اب خاموش ہو جائیں، اب مجھ سے سنا نہیں آتا۔ اور ایک عالم نے بتایا تھا کہ آگرہ میں جلوس نکلا اور مسلمان شیعہ کہتے ہیں آگے نکلے، ایک محلے میں ہزاروں عورتیں جمع تھی، انہوں نے ہم سے پوچھا بابا حسین کا جلوس گزر گیا، ہم نے کہا آپ کو کیا واسطہ بابا حسین کے جلوس سے، آپ تو ہندو ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ابھی تعزیہ نہیں گزرا، ہم نے اپنے بچوں کو دور لے کے جایا، ہم نے سنا ہے حسین کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ یہی پیار سی سید الشہداء خیمے میں آتے، جناب عباس خیمے میں آتے تو سکینہ کہتی چچا یہ 44 بچے مجھ سے پانی مانگتے ہیں، کہتے اپنے